آج سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو 12 روزہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافلوں کا اعلان کیا گیا تھا، یہ اس کی 11ویں نشست ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ اور جیسا کہ کل اعلان کیا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے حوالے سے آج کچھ باتیں پیش کی جائے گی۔ کل بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ مسلمانوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق معلومات نہیں ہے یا بہت کم ہے۔ اس بنیاد پر لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے محنت کتنی کی۔ امت کے اکثریت طبقے کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ لوگوں نے حضور علیہ السلام کے معجزات دیکھے اور حضور علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر لوگ مسلمان ہو، بلکہ بعض لوگوں نے یہ بات کہی بھی ہے اور بہت کثرت کے ساتھ یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ چاند ٹکڑے ہوا، سورج پلٹ آ گیا اور لوگ مسلمان ہو گئے۔ چاند کا ٹکڑے ہونا اور سورج کا پلٹ آنا یہ سچی بات ہے، اس میں مجھے کوئی اختلاف نہیں اور کسی مسلمان کو اختلاف ہو بھی نہیں سکتا۔ لیکن یہ کہنا کہ چاند کے ٹکڑوں سے اور سورج کے پلٹنے سے لوگ مسلمان ہو گئے، یہ بات صحیح نہیں ہے مکمل طور۔ جو لوگ چاند کے ٹکڑے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جو لوگ سورج کے پلٹنے پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ لوگ حضور علیہ السلام کی محنتوں سے مسلمان ہوئے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت محنت کی، اس امت کو اس کا ادراک نہیں ہے، اور سیرت النبی کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یا سیرت نہ پڑھنے کی وجہ سے یا سیرت مبارکہ کو نہ سننے کی وجہ سے لوگ حضور علیہ السلام کی محنتوں سے یکسر غافل ہیں۔ میں بہت لمبی چوڑی تمہید کی بجائے یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا اور میلاد کا مقصد تھا غلبہ اسلام۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا، جلوگر فرمایا۔ کس لیے بھیجنے کا مقصد کیا تھا، کیوں بھیجا؟ تو آگے اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کیوں بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین حق تمام مذاہب باطلہ پر غالب آ جائے۔ غلبہ دین کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور اگر مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، اگر مشرکین کو اسلام کے غلبے سے برا لگتا ہے تو لگتا رہے، لیکن اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا اور اللہ کا دین غالب ہو کر کے رہے گا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہ دین کے لیے تشریف لائے۔ اس سے پہلے کہ میں حضور علیہ السلام کی محنتوں پر کچھ گفتگو کروں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فیلنگ، حضور کی سوچ تھوڑی سی آپ کو بتانا چاہتا ہوں دین کی تبلیغ کے حوالے سے، کیونکہ قرآن ان کے آنے کا مقصد کیا بیان کرتا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے حضور کو بھیجا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اسلام کے غلبے کے لیے تشریف لائے، اور پوری دنیا میں غلبہ کس کا تھا؟ شرک کا، کفر کا، بے دینی کا، لا مذہبیت کا، لا قانونیت کا۔ کیسا غلبہ تھا، کس طریقے سے بدترین غلبہ تھا ان لوگوں کا کہ وہ لوگ حرام کھانے کو برا نہیں سمجھتے تھے، وہ لوگ کسی کا مال چھین لینے کو برا نہیں سمجھتے تھے،
وہ لوگ زنا کو بھی برا نہیں سمجھتے تھے. اتنے برے حالات تھے کہ اگر زنا کرنے کے لیے کوئی عورت میسر نہ آئے تو وہ اپنی ماؤں کے ساتھ اور جانوروں تک کے ساتھ زنا کرتے تھے. دنیا کے حالات تھے. شوہر کی چتا پر بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. دنیا کے حالات یہ تھے. عورتوں کے بال مونڈ کر کے ان کو کالی کوٹری میں ڈال دیا جاتا تھا اس وقت کہ جب وہ بیوہ ہو جائیں. یتیموں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اس گندے ماحول کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذمہ داری تھی اسلام کا غلبہ. اور حضور علیہ السلام صرف مکے کے لیے نہیں آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں آئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف حجاز کے لیے نہیں آئے تھے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف جو ہے وہ شام اور یمن کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام یونیورسل رسول بن کر آئے تھے. پوری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے تھے بلکہ تمام عالمین کے لیے رسول بن کر آئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ذمہ دیا گیا تھا کہ آپ کو پوری کائنات میں انقلاب برپا کرنا ہے. آپ اندازہ کریں آج انسان انٹرنیٹ کے دور میں, میڈیا کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں پوری دنیا تک خود اپنی آواز نہیں پہنچا پاتا. لیکن نہ وہ میڈیا کا دور ہے نہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اتنا سست رفتار وہ دور تھا. چراغوں کا دور تھا, گھوڑوں کا دور تھا, کھچر کا دور تھا. اور اس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ آپ کو مکے کی وادی سے اعلان کرنا ہے اور دنیا کے کونے کونے تک جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک آپ کو اپنی رحمت کا حصہ پہنچانا ہے. کتنی بڑی ذمہ داری لے کر آئے تھے اور وقت کتنا کم لے کر آئے تھے. ٹائم ہے صرف 23 سال کی مدت. حضور علیہ السلام کی آپ تھوڑا غور کریں اپنی نبی کی محنتوں پر. اگر کر سکتے تو غور کریں, اس لیے کہ اگر آپ نے چند ہی لوگوں نے اس پہ توجہ کی. ایک تو اتنا عالمی محنت کرنی ہے, عالم کو سنوارنا ہے. دور کون سا ہے؟ میڈیا کا دور نہیں ہے. میڈیا کا دور ہونے کے بعد بھی آدمی ہر ایک تک اپنی آواز نہیں پہنچا پا رہا ہے. 2 4 5 10 ملکوں میں کسی کی آواز پہنچ جاتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ میری آواز پہنچی. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملک کے اندر آواز پہنچتی ہے تو 4 6 لوگ ہی سن رہے ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام تو تسلیم کو پوری دنیا تک اپنا پیغام پہنچانا ہے اور مختصر سا وقت ہے 23 سال کی قلیل مدت. اب حضور علیہ السلام کو کتنا احساس تھا اس کا, جو اللہ نے آپ کو ذمہ داری سونپی تھی اس کا کتنا احساس تھا. پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. میں واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا, صرف اشارہ دے کر, کیونکہ آپ کو یہ بہت ممکن ہے کہ پتہ ہوگا. پہلی وحی کا نزول ہوا ہے, حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ان کا پورا وجود پسینے ہو جاتا ہے اور کانپنے لگتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کانپتے ہوئے گھر آتے ہیں اور اپنی پیاری زوجہ میرے آقا علیہ السلام کی مقدس زوجہ, ہم سب کی امی جان ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سے کہتے ہیں زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑھاؤ کمبل اڑھاؤ, اور پھر وہ کمبل اڑھاتی ہے. اب یہاں پہنچ کر کے تھوڑا سا اگر میں وضاحت نہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ ظلم ہوگا سیرت کے اس باب پر. یہاں پہنچ کر علماء کے 2 گروپ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جبریل کو دیکھ کر ڈر گئے. کچھ کہتے ہیں حضرت حضور علیہ السلام جبریل کو دیکھ کے ڈر گئے اس لیے وہ کانپنے لگے اور پسینے پسینے ہو گئے اور آ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑھاؤ. اور سیرت کی کئی کتابوں کے اندر بھی یہ بات آئی ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی لکھتا ہے تو اس کا اپنا ذوق ہے اور محقق کو, ہر بندے کو حق ہے کہ وہ علم کی روشنی میں تحقیق کرے, کیونکہ اسلام پر تو سبھی کا حق ہے کیا. لیکن بس بات اتنی ہے, محقق کو چاہیے کہ وہ اپنی تحقیق تعصب کے رنگ میں رنگ کر کرنے کی بجائے عشق کے رنگ میں رنگ کر کرنے کی کوشش. یہ جو بات کہی گئی کہ جبریل کو دیکھ کے پسینے پسینے ہو گئے یا جبریل کو دیکھ کر کے کانپنے لگے, یہ بات مجھے صحیح نظر نہیں آتی. اور میں اپنی دلیل پیش کر دوں آپ کے سامنے, کسی کو کوسنے سے اچھا ہے کہ, اور آپ خود لوگ سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, آپ کو سمجھ میں آئے کہ بات کیا ہے.
اگر جبریل پہلی مرتبہ دکھے تھے تو جبریل کو دیکھ کے ڈرنا سمجھ میں آتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام تو جبریل کو کئی مرتبہ دیکھ چکے تھے اس سے پہلے، بلکہ جب پہلی مرتبہ دیکھے تو مسکرا رہے تھے، اس لیے کہ واقع شق صدر یعنی حضور علیہ السلام کے سینے کو چیرنے کا واقعہ 4 مرتبہ ہوا، اور جو پہلی مرتبہ ہوا وہ حلیمہ سعدیہ کے گھر پر ہوا، جس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر صرف 4 سال کی تھی. 4 سال کی عمر میں جب آپ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں لے کر کے جنگل میں گئے تو وہاں پر آپ کی جو دودھ شریک بہن تھی، رضائی بہن تھی، جن کا نام شیمہ تھا، یہ شیمہ دوڑتی ہوئی آئی، یا پھر آپ کے جو بھائی تھے جناب حارث ابن عبداللہ، یہ ان کے ہم عمر تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ ہمارے عربی اور حجازی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا. تو حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضور مسکرا رہے تھے. کوئی حضور علیہ السلام پہ پسینہ نہیں تھا، خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، حضور مسکرا رہے تھے. حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو کہا 2 لوگ آئے تھے، میرا سینہ چیرا اور میرا دل نکالا، اور دل کو انہوں نے دھویا اور دھونے کے بعد کچھ نور ڈالا اور اس کے بعد پھر میرے سینے میں رکھ کر کے سل دیا، اور سینے پہ سلنے کے نشان تھے. وہ 2 کون لوگ تھے؟ وہ جبریل و میکائیل تھے. ارے جب 4 سال میں جبریل کو دیکھ کے نہیں ڈر رہے ہیں، نہیں گھبرا رہے ہیں، تو 40 سال کی عمر میں کیسے گھبرا سکتے ہیں؟ یہ بھی تو بات ہے. وہ سینہ چیرنے والا کون تھا؟ تو جبریل تھے. اور حضور کی عمر کتنی تھی؟ 4 سال میں جب پسینے نہیں ہوئے، اور 40 سال میں کیسے ہو سکتے؟ اور پھر وہ بھی سینہ چیر کر گئے تھے، وہ سینہ چیر کر کے گئے تھے. تو ایک تو بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے، ایک آسان سی بات، حضور علیہ السلام نے جب معراج میں اللہ کا دیدار کیا تو پہلی مرتبہ کیا؟ یہ اس سے پہلے کبھی کر چکے تھے؟ عالم بیداری میں تو پہلی مرتبہ کیا نا جو معراج پر گئے تھے. تو جب اللہ کو دیکھ کے پسینے نہیں ہوتے، جب اللہ کو دیکھ کر کے بدن پہ گھبراہٹ نہیں آتی، تو جبریل کو دیکھ کے کیسے آتی؟ جو خدا کو دیکھ کر پسینے نہ ہو، جو خدا کو دیکھ کے گھبراہٹ کا شکار نہ ہو. قرآن تو یہ کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى ما كذب الفؤاد ما رأى، کہ جب وہ اللہ کو دیکھ رہے تھے تو ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے تھے. جو گھبراتا وہ ٹکٹکی باندھ کر کیسے دیکھ سکتے؟ جبریل کون ہے؟ جبریل تو ان کے خادم ہیں. جو اللہ کو دیکھ کر نہ گھبرایا وہ خادم کو دیکھ کے کیسے گھبرا سکتا ہے؟ تو اب بات یہ پیدا ہوگی کہ حضور پھر گھبرائے کیوں تھے؟ یہ تو ہے نا حدیث میں کہ ان پہ کب کبھی تاری ہوئی، یہ نہیں ہے کہ کیوں تاری ہوئی. اب جو حدیث میں بات نہیں آتی تو اس کی تشریح کرتے ہوئے عالم اپنی مرضی سے، اپنے قیاس سے، اپنی تحقیق سے پیش کرتا ہے کیوں گھبرائے، کبھی کیوں تاری ہو گئی. اور کسی نے کہا جبریل کو دیکھ کر کے. ہم نے کہا کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں کہ خدا کو دیکھا تب کبھی تاری نہیں ہوئے، بہت اطمینان سے دیکھا خدا کو، اور صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ باتیں بھی کی. قرآن کہتے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ فرماتا ہے جو وحی ہم نے کرنی تھی اپنے محبوب پہ کر لی. تو حضور علیہ السلام پر جو کبھی تاری ہوئی اس کی وجہ یہ تھی، اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی تھی. کیا ذمہ داری تھی؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کے غلبے کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے. تو حضور علیہ السلام احساس ذمہ داری، خلیل بت شکن، وہ ابراہیم خلیل جو بتوں کو توڑنے والی ہستی تھی، ان کے بنائے ہوئے کعبے پر 360 بت رکھی تھی. حبل کو خدائے اعظم سمجھا جاتا تھا. 360 بت رکھ دیے تھے ابراہیم کی تعمیر پر. رب جلیل کے گھر پہ بت رکھے گئے تھے، کعبۃ اللہ پر بت تھے. اب بتائیں جب خدا کے گھر میں بت، خدا کے گھر پر بت، تو ان کے دلوں میں کتنے بت ہوں گے، ان کے اپنے گھروں میں کتنے بت ہوں گے، ان کی اپنی زندگیوں میں کتنے بت ہوں گے. حضور کو احساس تھا کہ میرے اللہ نے مجھے کتنے بڑے کام کے لیے بھیجا. بلکہ حضور کو احساس تھا، اگر اپنی الفاظ میں کہیں کہ پتھر دل لوگوں کو موم عطا کرنا ہے، بگڑے ہوئے لوگوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنانا ہے، مردہ لوگوں کو مسیحا کرنا ہے، غبار راہ کو فروغ وادی سینا کا وقار عطا کرنا ہے.
انسانیت سسک رہی ہے، لوگوں کو شعور انسانیت دینا ہے، آوارہ پیشانیوں کو سجدے کا شعور دینا ہے، اللہ کے قانون سے دور ہونے والے انسانوں کو قانون کا پابند کرنا ہے، صدیوں سے لڑنے والے لوگوں کو عہد مواخات کے دورے کے اندر پرو دینا ہے۔ جو انسان انسانیت سے عاری ہو، اس کا وجود زمین پہ بھاری ہو، اس کو شعور انسانیت، شعور بندگی، ناز بندگی، ادائے زندگی، یہ ساری چیزیں عطا کرنا ہے۔ اور پھر ایک دو چار لوگوں کو نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ 40 لوگ کو سوار کر کے پھر آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرح ذمہ داری نہیں کہ مصر میں جب حالات خراب ہوں گے تو مصریوں کو لے کر کے مصر کو چھوڑ کر کے آبائی وطن ملک شام چلے جائیں گے، ایسا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ جناب نوح کی طرح یہ ذمہ داری نہ تھی کہ 82 لوگ مسلمان ہوں گے اور باقی لوگ جب اسلام نہ لائیں گے تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی جائے گی کہ مولا ان سب کو غرق کر دے، اور اللہ اکبر ایک بھی کافر زمین پر موجود نہ رہنے پائے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہاں تو ذمہ داری الگ تھی، جناب موسیٰ کی ذمہ داری بڑی، جناب عیسیٰ کی ذمہ داری بھی بڑی، جناب نوح کی ذمہ داری بھی بڑی، لیکن اللہ اکبر آمنہ کے لال کی ذمہ داری کتنی بڑی تھی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ آپ کو تمام ادیان پر اس دین حق کو غالب کرنا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت غلبہ دین کے لیے تشریف لائے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب تشریف لائے تو سب سے پہلے یہ بات جناب خدیجۃ الکبریٰ کو بتائی کہ میرے پاس فرشتہ آیا تھا، وہی نازل ہوئی۔ آپ نے فوراً کہا میں اس کی تصدیق کرتی ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان لوگوں کو چنا جو لوگ حضور سے قریب تھے۔ حضرت زید بن حارثہ یہ حضور علیہ السلام کے غلام تھے اور یہ منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ اسی طریقے سے حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ چچا زاد بھائی تھے اور حضور کی گود میں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے قریبی دوست تھے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑے عرصے سے ساتھ میں تھے، اس ذات کو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یعنی کہ 4 ہستیاں تھی۔ عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا، بچوں میں مولا کائنات کو بتایا، غلاموں میں زید بن حارثہ کو بتایا، اور پھر اپنے دوستوں میں بڑی عمر کے لوگوں میں سیدنا ابو بکر صدیق کو بتایا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ چاروں نے ایک ہی بات سنی۔ حضور نے کہا مجھ پہ وحی آئی، ماں خدیجہ نے انکار نہیں کیا، فوراً کلمہ پڑھا۔ مولا علی نے انکار نہیں کیا، فوراً کلمہ پڑھا۔ زید بن حارثہ نے انکار نہیں کیا، فوراً کلمہ پڑھا۔ صدیق اکبر نے انکار نہیں کیا، فوراً کلمہ پڑھا۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات عرض کروں، 4 برادریاں ایسی ہیں، 4 برادریاں ایسی ہیں کہ وہ کسی سے محبت، وہ کسی سے عقیدت نہیں کرتی، محبت کرتی۔ 4 برادریاں ایسی ہیں جس میں عقیدت نام کی چیز نہیں ہوتی، اس میں کیا ہوتی ہے؟ صرف محبت، عقیدت مانی ہوتی۔ نمبر 1 بیوی کی برادری، یعنی جو بیوی ہوتی، برادری سے مطلب جو بیوی ہوتی ہے، بیوی وہ شوہر سے محبت کرتی ہے، سب سے زیادہ محبت شوہر سے کرتی ہے، عقیدت نہیں کرتی۔ بیوی کے دل میں شوہر سے محبت ہے، عقیدت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کتنا بھی بڑا شوہر پیر ہوگا، پوری دنیا ہاتھ چومے گی، وہ کہے گی بس کیجیے، ہے نا، کیونکہ اس کو محبت ہے، عقیدت نہیں ہے۔ وہ لڑے گی بھی، وہ جھگڑے گی بھی، منہ بھی چلائے گی، ہے نا، کیونکہ اس کو محبت، عقیدت نہیں ہے۔ بیوی کی برادری یعنی بیوی کبھی عقیدت نہیں کر سکتی شوہر سے۔ بلکہ آپ نے سنا ہوگا، میرا ذوق نہیں ہے لیکن بتا دوں کہ وہ عقیدت کرتی نہیں ہے شوہر سے، اس کو عقیدت ہوتی۔ اگر کہیں عقیدت پیدا ہو گئی تو اس کا مطلب شوہر ہے بڑا آدمی۔ کوئی اگر اپنی بیوی کے دل میں اپنی عقیدت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے، سمجھ لو کہ وہ دور کا سب سے بڑا انسان ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے تاریخ میں کہ یہاں تک بیوی محبت تو اتنی کرتی کہ اپنی جان قربان کر دی۔ بیوی بہت محبت کرتی، کبھی مشکوک نہیں ہونا، بہت محبت ہے، لیکن عقیدت نہ کرے گی۔ اگر شوہر عقیدت پیدا کرنے کے لیے کرامت بھی بتا دے ہوا میں اڑ کر، تو پھر کہے گی کہ اسی لیے تو آپ ٹیڑے اڑتے تھے، یعنی وہ کرامت میں بھی جو وہ نقص نکالے گی۔ بیوی عقیدت اس کو نہیں ہے، محبت ہے، عقیدت نہیں۔ دوسری بات، جو غلام برادری ہوگی، غلام
غلام اپنے آقا سے محبت کرے گا، عقیدت نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ رات و دن دیکھتا ہے نا آقا کو۔ تیسری برادری بھائی، بھائی اپنے بھائی سے پیار بہت کرتا ہے، عقیدت نہیں کرتا، اسی لیے تو کبھی اس سے بکرے پہ جھگڑا بھی کر لیتا ہے، کبھی تو میں بھی کر لیتا ہے۔ بھائی ہے نا، بھائی کی برادری بھی پیار نہیں، عقیدت نہیں ہے، پیار ہے۔ چوتھی چیز دوست، دوست دوست سے محبت کرتا ہے، عقیدت نہیں کرتا۔ ٹھیک، یہ چار برادریاں جہاں محبت ہے، عقیدت نہیں ہے۔ دوست دوست سے محبت کرے گا، عقیدت نہیں کرے گا، کیوں؟ چڈی پر ساتھ میں کھیل چکے ہیں، اس لیے محبت ہوگی، عقیدت نہیں ہوگی۔ آج بھی اسکول کے دوست ملتے ہیں تو تنہائی میں کہتے ہیں نا کہ اسکول پڑھنے کے دور میں کیا، مدرسے کے دوست ملتے ہیں تو تنہائی میں ملتے ہیں تو ہنس ہنس کر کہتے ہیں کہ کیا کیا، سب سے آپ ہاتھ چوموائیے، وہ نہ چومیں گے، کیونکہ ان کے سامنے تو ساری چیزیں آیا ہے نا، کہ کب سائیکل چرائی تھی، کب کس کی سائیکل کی جو وہ وال کلی کھولی تھی، کب کیا کیا تھا، انہیں سب پتا ہے۔ یہ تو ہوگا نا، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ محبت کریں گے، پیار کریں گے، عقیدت نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے ویک پوائنٹ ان کے پاس موجود ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں۔ بھائی کے پاس بھی کمزوری ہے کہ بچپنے سے دیکھ رہا ہے، بیوی کے پاس بھی کمزوریاں ہیں کہ بیڈ روم میں دیکھتی ہے جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہے، اور دوستوں کے پاس بھی کمزوری ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں۔ یہ بات تو ہے نا۔ تو چار برادریاں ہیں جو محبت کرتی ہے مگر عقیدت نہیں کرتی۔ مگر اب آئیے آپ کو بتاؤں، مگر جب مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی نبوت کی بات کی ہے تو دوسروں سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ بیوی تھی، وہ بھائی تھا، وہ غلام تھا، وہ دوست تھا۔ پتا چلا حضور علیہ السلام نے اپنی عقیدتوں کو ان کے دل میں پیدا کیا تھا جہاں عقیدتیں ہوا نہیں کرتی۔ دوستوں میں صدیق اکبر کلمہ پڑھ رہے ہیں جو بچپنے کے دوست ہیں، مطلب حضور کے بچپنے میں بھی بچپنا ایسا تھا کہ بچپنے میں بھی حضور نے کبھی کوئی کام غلط نہیں کیا، کوئی کام اپنی شان کے خلاف نہیں کیا۔ اسی لیے تو صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا کہ جو بچپنے میں بے مثال ہو پھر وہ بلندی پر کیوں بے مثال نہیں ہو سکتا۔ چچا زاد بھائی نے کلمہ پڑھا جس نے گھر میں خوب حضور کو دیکھا تھا، مولا کائنات نے کلمہ پڑھا، غلام نے کلمہ پڑھا، بیوی نے کلمہ پڑھا۔ اس شان سے یہ حضور کی شان ہے، اور ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ سب سے پہلے جن برادریوں میں بے عقیدت نہیں پائی جاتی، حضور نے ان کے دل میں عقیدت پیدا، بیوی کے دل میں، بھائی کے دل میں، دوست کے دل میں، غلام کے دل میں۔ بہرحال 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے 3 سال تک چپکے کام کیا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ یہ بھی سیرت میں ملتا ہے، چونکہ میلاد کا موسم ہے، سیرت سب بیان کرتے ہیں، سب کو حق بھی بیان کرنے کا، لیکن کہیں کچھ غلطیاں ٹھوکر لوگ کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نبی تھا جب آدم و حوا مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ عنوان ہے، دلائل ہیں، آپ اس پہ بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اور ورقہ کے پاس حضور نے فرمایا کہ میرے پاس ایسا ایک فرشتہ آیا تھا اور وہ آیت لے کر آیا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے باہر نکالتی تو میں آپ کی مدد کرتا۔ تو کہا دیکھو ان کو تو خود کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ نبی ہے۔ بتایا کس نے؟ ورقہ بن نوفل نے بتایا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ بات ہم کرنے بیٹھیں تو آپ کب عیسائیوں کو مسلمان کر سکیں گے؟ عیسائی تو کہے گا نا، ہم اس کا کلمہ کیوں پڑھیں کہ جس کو ورقہ بتاتا ہے کہ تو نبی ہے؟ ہم اس عیسیٰ کا کلمہ کیوں نہ پڑھے جو جھولے میں کہہ رہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ؟ بھئی عیسیٰ علیہ السلام نے تو جھولے سے کہا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ابھی وہ دودھ پیتے بچے تھے، بلکہ دودھ بھی ابھی نہیں پیا تھا، ادھر پیدا ہوئے ادھر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو کہا جو خود نبوت کا اعلان کریں
اس کا کلمہ پڑھے یا جس کو دوسرا کوئی بتائے کہ آپ نبی ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو کبھی آپ اپنی اس خول سے اوپر اٹھ کر بھی تو سوچو. 1400 سال کے ذخیرے کو سامنے رکھ کر کے بات کرو. بات کوئی فرقہ واریت کی نہیں کر رہا ہوں, بات عظمت رسالت کی کر رہا ہوں. آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں جس سے کسی کو اسلام پہ اعتراض کرنے کا موقع ملے؟ کیونکہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جب عیسائیت, یہودیت, مشرکین اس وقت تو اپنی ساری شرارتوں کے ساتھ موجود ہیں. ہم بات ایسی کیوں کریں کہ کسی کو نقطہ رکھنے کا موقع ملے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا میں نبی ہوں, نوح نے کہا خود کہا میں نبی ہوں. پھر آپ کہیں گے کہ ان کو نہیں پتا تھا, ورقہ نے بتایا. تو جس کو خود نہ معلوم ہے کہ میں نبی ہوں اور ورقہ بتائے, یہ بات استغفر اللہ کتنی بری ہے. حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر مجھ پہ سلام پڑھتے تھے میں ان پتھروں کو ابھی تک پہچانتا ہوں. تو اگر وہ نبی نہیں تھے تو پتھر سلام کس پہ پڑھتے تھے؟ اور جو پتھروں کی آواز سن لیں اعلان نبوت سے پہلے, اس کے کان کی کرامتوں کی شان کا عالم کیا ہے؟ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ جب پتھروں کا سلام قبول کیا, جانوروں کا سلام قبول کیا, جبریل کو 4 سال کی عمر میں, بچپن میں, یہ تو 4 سال کی عمر کی ظاہر کی بات ہے, ورنہ وہاں جبریل تو جھولا جھولانے بھی آتے ہیں, وہ اپنے جھولے میں رہ کر کے چاند سے کھیلتے بھی ہیں. میرے امام کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. حلیمہ کے گاؤں کا عالم یہ تھا کہ جب حلیمہ کے گاؤں کی بکریاں بیمار پڑتی تو وہ گاؤں کی عورتیں حلیمہ کے پاس آتی اور کہتی حلیمہ ہماری بکریاں بیمار پڑ گئی ہے. تو حلیمہ کہتی تو میں نے کیا کرنا ہے؟ تو کہا کرنا یہ ہے کہ وہ جو تو بچہ مکے سے لائی ہے اس کا ہاتھ ذرا ہماری بکری پہ رکھوا دے, کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ بکری پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تو بکریوں کو شفا مل جاتی ہے. یہ بات تو حلیمہ کے قبیلے میں مشہور تھی, لوگ جانتے تھے. اللہ اکبر. جب وہ بیٹھے ہوتے تھے تو بکریاں ان کو سجدہ کرتی تھی, بکریاں ان کے پیر چومتی تھی. اللہ اکبر. بچپنے کے بے شمار معاملات لوگوں نے دیکھے تھے, خود حلیمہ نے بھی دیکھا تھا کہ جب حلیمہ اپنی سواری کو مکے سے لے کر چلی تو سواری نے 3 مرتبہ سجدہ کیا کعبے کی طرف رخ کر کے, اور جب حضور بیٹھے ہیں تو وہ سواری جس کے بارے میں آپ بار بار سن چکے ہیں کہ جب آئی تھی تو تھکی تھکی تھی, سب سے پیچھے تھی, لیکن جا رہی تھی تو وہ ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی. اور اس سواری میں یہ کرامت پیدا ہو گئی تھی کہ جہاں پر وہ سواری قدم رکھتی تھی وہ کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی تھی, اور وہ ہواؤں سے باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھی. حلیمہ کے گاؤں کی عورتوں نے پوچھا حلیمہ کیا سواری بدل دی ہے کہ سواری تیری اتنی تیز جاتی ہے؟ تو حلیمہ نے کہا تھا سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے. یہ سب چیزیں تو موجود تھی. پھر حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کہ ورقہ نے کہا کہ آپ نبی ہے تو ان کو پتا چلا. میرے عزیز ان کو پتا اس وقت نہیں چلا, وہ تو جانتے تھے, پیدا ہوتے ہی کہا تھا رب حبلی امتی. اس وقت تو کون ورقہ آئے تھے بتانے کے لیے کہ آپ نبی ہیں, وہ تو کہہ رہے تھے رب حبلی امتی. بات اصل کیا ہے؟ یہ بھی شان مصطفیٰ ہے. ورقہ کے پاس کیوں لے جایا گیا اور ورقہ بن نوفل نے کیوں کہا کہ آپ نبی ہے؟ گویا کہ قدرت کہہ رہی ہو محبوب تو اور ہے اور نبی اور ہے. ہر نبی اپنی زبان سے کہے گا میں نبی ہوں, ہر نبی اپنی زبان سے کہے گا میں نبی ہوں, لیکن تو چپ رہے گا, زمانہ کہے گا تو نبی ہے. یہ فضیلت کی بات. فضیلت تو ساری چیز, جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی, توجہ کریں, ایک آدمی آپ کے خانقاہ اشرفیہ میں آتا ہے اور کہتا ہے میں عالم ہوں, میں مفتی ہوں, میں خطیب ہوں, میں ادیب ہوں. ٹھیک, اچھی بات, اس نے اپنا تعارف کرا دیا. لیکن ایک بندہ ایسا آتا ہے جس کے بارے میں کوئی کھڑا ہو کر خود کہتا ہے یہ عالم ہے, یہ مفتی ہے, یہ خطیب ہے. بتاؤ دونوں میں بڑی بات کیا ہے؟ جس کو لوگ کہیں, جس کو لوگ کہیں. بھئی آدمی اپنا تعارف بھی کرا سکتا ہے, لیکن جس کو لوگ کہیں پھر وہ بات ہوتی ہے. ہر نبی نے بات کی اللہ کے حکم سے کی, سچی بات تھی, صحیح بات تھی, ان کی شان کے مطابق تھی. لیکن محبوب سے کہا محبوب تو نہ کہنا, تو نہ, ورقہ سے کہلوائیں گے, ورقہ سے کہلوائیں گے تاکہ فرق ہو جائے. اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ فرمایا ہاں آپ کی قوم آپ کو نکالے گی.
اور پھر حضور علیہ السلام نے جو 3 سال کی مدت تھی اس میں جو قریبی لوگ تھے ان کو مسلمان کیا. جیسے صدیق اکبر، آپ نے سنا 4 ہستیاں، سیدہ خدیجہ، سیدنا علی، سیدنا زید بن حارثہ، سیدنا صدیق اکبر. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری، اسی طرح سے حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، اسی طریقے سے حضرت لبینہ، حضرت زنیرہ، اسی طرح سے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، اسی طرح سے حضرت سیدنا سلمان، حضرت صہیب رومی، یہ صہیب رومی، سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی، یہ وہ لوگ تھے جن کو مسلمان کیا جا رہا تھا. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سیدنا عثمان غنی، اس طریقے سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے. لیکن 3 سال کی مدت اس میں گزری، اعلان کا حکم آیا کہ اب اعلانیہ طور پہ تبلیغ کریں، علل اعلان تبلیغ کریں. تو حضور علیہ السلام نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر، جسے فاران کی چوٹی بھی کہتے ہیں، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا. آپ کو حیرت ہوگی کہ جب نبوت کا اعلان اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تو مخالفت کرنے والے وہی لوگ تھے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو صادق الوعد الامین کہتے تھے، جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے. یہ حضور علیہ السلام کی اب دعوتی طور پر مکی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. کسی نے گالیاں دی، کسی نے حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی اور کہا کہ کیا معاذ اللہ اسی لیے ہمیں بلایا تھا. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اب اللہ کا نام لے کر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، دین کا کام شروع کیا. یہ مکۃ المکرمہ کے 13 سال اتنے روح فرسا ہے، یہ مکۃ المکرمہ کے 13 سال اتنے دردناک ہے کہ اگر میری قوم اس کا ادراک کرے، سمجھے، محسوس کرے تو پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں اٹھائی. حضور علیہ السلام جب گھر سے نکلتے تھے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے. حضور علیہ السلام گھر سے نکلتے تھے راستے میں گندگی بچھا دی جاتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پتھر برسائے جاتے تھے. حضور علیہ السلام کے جسم نازنین پہ پتھر برسائے جاتے تھے. صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے کپڑوں کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی تھی، کپڑوں کے ساتھ توہین کی جاتی تھی. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ اسلام قبول کر چکے تھے ان کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا. آپ گمان نہیں کر سکتے آج میری قوم کے وہ نوجوان جن کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے چاند کے ٹکڑے کیے، سب مسلمان ہوئے. حضور علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا، سب مسلمان ہوئے. حضور علیہ السلام نے سورج کو قریب بلایا، سب مسلمان ہوئے. تھوڑا وہ اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ ان کی جگہ، وہ صحابہ کی جگہ ہم ہوتے تو حال کیا ہوتا. جو لوگ گانوں کی دہلیز پر اسلام کا سودا کر دیں، جو لوگ فلموں کی دہلیز پر اسلام کا سودا کر دیں، جو لوگ زنا اور شراب کے اڈوں پر اپنے ایمان کو بیچ آئیں، اس قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کس تکلیف سے، کس درد اور کرب سے گزرے ہیں. اللہ اکبر. یہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر ہے، ان کے والد جناب یاسر اور ان کی والدہ سمیہ یہ بھی غلام اور کنیز تھے. ان کا نکاح ہوا تو جناب عمار بن یاسر پیدا ہوئے. حضور کے بہت چہیتے صحابی تھے عمار بن یاسر. جب ان کو مارا جاتا، باندھ کر کے مارا جاتا تو مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. کسی صحابی کا حال، بالخصوص جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، ان کے لیے کیا کیا جاتا، مکہ شریف میں کوئلے، پتھر کے کوئلے، اس کو جلایا جاتا اور جلانے کے بعد اس کو دہکایا جاتا اور دہکانے کے بعد پھر خباب ابن الارت کو پکڑا جاتا اور کہا جاتا خباب محمد عربی کا دامن چھوڑ دو ورنہ ان کوئلوں پر، جلتے ہوئے انگاروں پر تمہیں لٹایا جائے گا. اللہ اکبر. دنیا میں کون سی ایسی موب لنچنگ ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتی ہو؟ لیکن دنیا کے بالخصوص میرے جوان ذرا دل کے کانوں سے سنیں، انگاروں کی
کو دہکا کر کے جناب خباب سے کہا جاتا محمد کو چھوڑ دو، محمد عربی کا دین چھوڑ دو، ورنہ تمہیں ان چلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جائے گا۔ حضرت خباب کہتے واللہ میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر سکتے ہو، لیکن محمد الرسول اللہ کا دامن میرے ہاتھوں سے چھین نہیں سکتے ہو۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، میں لات و حبل کے پجاریوں سے کمی نہیں ڈر سکتا۔ اور پھر انہیں جلتے ہوئے انگاروں پر خباب رضی اللہ تعالیٰ کو لٹاتے اور سینے پہ پتھر رکھ دیتے، سینے پہ پتھر، کروٹ بھی نہ لے سکیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی قصہ نہیں، یہ کوئی لطیفہ گوئی نہیں، یہ کوئی شعر و شاعری نہیں، یہ سیرت مبارکہ کا وہ باب ہے۔ آج میری قوم محسوس کرے ان صحابہ کی قربانیوں کو اور ان کی تربیت کرنے والے محمد الرسول اللہ کی قربانیوں کو، کہ جلتے ہوئے کوئلوں پر، انگاروں پر جناب خباب کو لٹایا گیا، سینے پہ ایک بڑا پتھر رکھ دیا گیا، کروٹ بھی نہ لے سکے، اور کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو محمد کو۔ حضرت خباب کہتے دامن رسالت تو نہیں چھوٹ سکتا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ جلتی اور جل جل کر کے ان کا خون اور ان کی چربی پگھل کر کے نکلتی اور وہ کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے، وہ کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے۔ احساس کر سکتا ہے کوئی میلاد مصطفیٰ صرف جلسے جلوس، جھنڈی اور قمقموں کا نام نہیں ہے۔ جھنڈے لگتے تھے، لگتے رہیں گے، اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا۔ عاشق رسول مسلمان قمقموں سے گھر اور گلیاں سجتی تھی، سجتی رہے گی، وہ ہمارے ایمان کو اور عشق کا حصہ ہے۔ لیکن اس کو مسلمان کب محسوس کریں گے کہ میرے نبی کے صحابہ نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنی مشقت کی ہے۔ اب آپ بتائیں جنہوں نے اتنی محنت کر کے ہمارے گھر تک اللہ کا دین پہنچایا، جس وقت ہمارے گھروں سے گانوں کی آواز آتی ہوگی تو ان کی روحوں پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب لوگ حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر کے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہوں گے اور اپنے چہروں کو یہود و نصارہ کے چہروں کی طرح بناتے ہوں گے، ان صحابہ کی روحوں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مصطفیٰ جان رحمت کے قبر انور کے اندر کتنا بے چین ہوتے ہوں گے۔ اس دین کو کتنی محنت سے سینچا گیا ہے، کتنی محنت سے ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ کیا گیا۔ بلال حبشی مشہور ہے، اس کا یہ بھی واقعہ نہیں صرف اشارہ، حضرت بلال حبشی نسل تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا حال یہ ہوتا کہ دو پیر کی مکے کی تپتی ہوئی ریت جب تپ جاتی تھی تب بلال کے کپڑے اتار لیے جاتے تھے، اور بلال حبشی کے کپڑے اتار کر کے بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، اور ایک آدمی کو آپ کے سینے پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ ایک مضبوط وزنی آدمی آپ کے سینے پہ پیر رکھ کر کے کھڑا ہو جاتا اور پھر کہتا بلال اب تو محمد کو چھوڑ دو، تو بلال کہتے چھوڑ تو نہیں سکتا، احد 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 کی صدا لگاتے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ حال ہوتا۔ سمیہ، حضرت سمیہ بڑی عمر کی خاتون تھی، حضرت عمار بن یاسر کی امی، وہ عورتوں میں دین کی تبلیغ کرتی تھی۔ ابو جہل کو پتہ چلا، حضرت سمیہ کے پاس گیا، کہا تجھے ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ سمیہ نے کہا واللہ جس دن سے محمد کا دامن ملا ہے ہم نے اللہ کے سوا ہر ایک سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، اب ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ کہا مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ کہا کہ میں تیار ہوں۔ بہت مارا، اور بہت مارنے کے بعد کیا ہوا پتہ ہے؟ جب حضرت سمیہ کو مارتے مارتے تھک گیا تو اس نے اونٹ منگوائے، اونٹ کے ایک پیر سے سمیہ کا ایک پیر باندھا اور دوسرے پیر سے سمیہ کا دوسرا پیر باندھا اور مخالف سمت میں اونٹ کو دوڑایا۔ جب آپ کے پیر پھیل گئے تو ناف کے نیچے کے حصے میں جو شرم کی جگہ ہے وہاں پر برچھی مار دی، نیزہ مار دی، وہ شہید ہو گئی۔ عورتوں میں یہ سب سے پہلی شہادت تھی۔ کیا خواتین اسلام اس کا احساس کرے گی؟ جو بازاروں میں بے نقاب اور بے پردہ گھوم کر فخر محسوس کرتی ہیں، وہ سمیہ کی شہادت کا درد محسوس کرے گی؟ جو عورتیں باریک اور پتلے لباس کو فیشن کے نام پر عام کر رہی ہیں، قوم کی وہ بچیاں
جو غیروں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے، اور گنبد و مینار کے شہر کے اندر جو لڑکیاں بار تک اور شراب خانوں تک پہنچ رہی ہے، وہ محسوس کر سکتی ہیں کہ سمیہ کی شہادت کا درد کیا تھا۔ ماں کو اگر چولہا پھونکتے ہوئے دیکھا ہے تو ماں کے چولہا پھونکنے کے منظر کو یاد کر کے لوگ روتے ہیں۔ میری ماں میرے بچپنے میں چولہا پھونک کر کھانا پکاتی تھی، وہ چولہا پھونکنے کی محنتیں تمہیں یاد ہے، لیکن یہ درد کون یاد رکھے گا کہ ہمارے گھر تک اسلام پہنچانے کے لیے یہ بھی محنت کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا بلال کو جب کہا جاتا کہ محمد عربی کو چھوڑ دو، آپ نہیں چھوڑتے، گلے میں رسی ڈال دی جاتی اور رسی ڈال کر کے محلے کے بچوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ محلے کے بچے پورے مکے میں گھسیٹتے پھرتے تھے بلال کو۔ یہ درد کون محسوس کرے گا؟ چلیں یہ تو صحابہ تھے، ایک ایک صحابی کی زندگی پڑھوں تو بہت وقت جائے گا۔ اخیر میں آئیے اب اپنے نبی پر کیا ظلم ہوا اور حضور کی محنتیں کیا تھی، ذرا اس کو محسوس کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، حالات اتنے نازک تھے، حضور نے اپنا گھر چھوڑا ہے، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر جو میری قوم کے جوان زنا کے مناظر دیکھتے ہیں اور پھر نعرے لگاتے ہیں کہ نبی کی غلامی میں جان بھی دے دیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کون سی غلامی ہے؟ فلموں کی غلامی ہے یا نبی کی غلامی؟ گناہوں کی غلامی ہے یا نبی کی غلامی ہے؟ حرام لقمے کھانے کی غلامی ہے رسول اللہ کی غلامی؟ کس کی غلامی ہے؟ غلامی کس کی کر رہے ہو؟ نعرہ کسی اور کا ہے، غلامی کسی اور کی۔ اگر ہم نے حضور سے وفا کی ہوتی، حضور کی غلامی کی ہوتی، تو شاید ہم شراب کے اڈوں پہ نظر نہ آتے، برائی اور بدی کے اڈوں پہ میری قوم نظر نہ آتی۔ آپ کو نہیں کہتا، آپ کے ذریعے ان تک کہتا ہوں، اللہ کرے ان تک بات پہنچائے جو نبی کی غلامی کا نعرہ لگاتے، فجر کی نماز مسجد سے غائب رہتے ہیں۔ یہ قوم اپنی جان کیا قربان کرے گی نبی کے نام پر، جو فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کر سکتی؟ جنہیں 10 منٹ کی نیند قربان کرنا گوارا نہیں، وہ اپنا قیمتی جان کا سرمایہ کیسے لٹائے گی؟ وہ جان قربان کرنے والے قبروں میں سو رہے ہیں، اب تو صرف نعرے رہ گئے، صرف باتیں رہ گئی ہیں۔ آؤ اپنے نبی کا درد محسوس کرو۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گھر چھوڑ کر دار ارقم میں رہتے، کل میں نے اس کی طرح اشارہ کیا تھا، دار ارقم میں مقیم ہوتے، اور جب صحابہ حضور سے ملنے جاتے تھے، دار ارقم میں حضور مقیم تھے، جب صحابہ ملنے جاتے تھے تو صحابہ کرام پیروں پہ چل کر نہیں جاتے تھے، بلکہ گھٹنوں کے اور ہاتھوں کے بل جاتے تھے کہ کوئی پیچھا کرنے والا دیکھ نہ لے۔ اگر وہ دیکھ لے گا تو پیچھے کرتے کرتے آئے گا، سایہ دیکھ کر کے یا کوئی دیکھ کر کے، اور حضور تک وہ پہنچ جائے گا اور حضور کو نقصان پہنچائے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام اس طرح دار ارقم میں رہتے تھے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے کھل کر، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھی جاتی تھی۔ وہ کیا دن تھے جب نماز پڑھنے پہ مارا جاتا تھا تو وہاں کوئی بے نمازی نہیں تھا۔ میرے جملے پہ توجہ کریں، جب نماز پڑھنے والوں کو مارا جاتا تھا اس وقت کوئی بے نمازی نہیں تھا۔ آج نماز پڑھنے پہ تعریف اور عزت ہوتی ہے تو آج امت کا اکثریت حصہ بے نمازی ہے۔ سوچیے ذرا، چھپ کر حضور نماز کا وقت آتا تھا، نماز کا ٹائم، تو صحابہ پہاڑیاں ڈھونڈتے تھے کہ کس پہاڑ کے کھو میں جا کے نماز پڑھے، مگر ان سے نمازیں نہیں چھوٹتی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا دین کی اہمیت کیا ہے، ان کو پتا تھا سجدے کی اہمیت کیا ہے، ان کو پتا تھا نماز کی اہمیت کیا ہے۔ آج میری قوم کو نہیں پتا نماز کی اہمیت کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، کیونکہ ہمیں تو پتا ہے نا، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ہم داڑھی رکھیں نہ رکھیں، ہم سچ بولے نہ کچھ بھی کرو تو ہم جنت میں جائیں گے۔ جنت تو باپ ہی کی ہو گئی ہے، جنت ہی میں تو جانا ہے۔ یہ الٹا سلٹا سبق خدا جانے کس نے پڑھایا، اور آپ پڑھ گئے، ہم تو کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اس کا لغوی ترجمہ، لفظی ترجمہ یہ کہ جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر وہ کافر ہو گیا۔ اگرچہ ہم حنفی ہونے کی مناسبت سے اس کا لفظی لغوی ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے ترجمانی کرتے ہوئے تعویل کے ساتھ ترجمہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے دور میں مسلمان اور غیر مسلم کی پہچان یہ تھی، جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ سوچو اگر صحابہ کے فتوے کے مطابق قیامت میں فیصلہ ہوا تو ہم رہیں گے کہاں، ذرا یہ سوچ لو۔
بہت بڑے بڑے ٹائٹل اپنے لیے تراش خراش رکھے ہیں نا، نماز کا ٹھکانہ نہیں ہے. اور صحابہ کہتے ہیں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور جو جماعت میں شامل نہیں ہوتا تھا ہم اس کو منافق سمجھتے تھے. یہ نماز تو پڑھتے ہی تھے لیکن جماعت کے چھوڑ کر نہیں پڑھتے تھے، نماز با جماعت پڑھتے تھے. اور وہ خوش نصیب بھی تھے، ان کو امام ملا تھا تو امام الانبیاء. کیا نصیب تھے ان کے، وہ جس پہ قرآن نازل ہوتا تھا اس کے پیچھے وہ نماز پڑھتے. بہرحال بات ختم کرتے ہوئے عرض کروں کہ دار ارقم ایک وقت آیا کہ دار ارقم میں بھی لوگ مسلمان ہو رہے تھے، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور علیہ السلام کے سر پہ پتھر مارے جاتے، پتھر برسائے جاتے. اب بھائی پتھر لگ گیا ہے، سر پہ چوٹ آ گئی ہے، تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ گھر میں پٹی باندھنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، سر پہ زخم ہے پتھر کا اور گھر میں پٹی باندھنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اور حضور سر پہ ہاتھ رکھ کر گھر آئے ہیں، تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر حضور کے سر پہ پٹی باندھی. یہ دن گزارے ہمارے آپ کے نبی نے مکے میں، اس پہ بھی ان کے دل ٹھنڈے نہیں ہوئے، اس پر بھی ان کو چین نہیں ملا. تو انہوں نے مشورہ کر کے اعلان کیا کہ محمد عربی اور ان کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کرو. اور سوشل بائیکاٹ کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ نہ کوئی چیز ان سے خریدی جائے گی نہ بیچی جائے گی، نہ ان سے کوئی بات کرے گا، نہ گفتگو کرے گا، نہ ان کے ساتھ بیٹھے گا اور اٹھے گا. اور پھر یہ سوشل بائیکاٹ شروع ہوا تو حضرت ابو طالب اس خاندان کے عمر کے لوگوں میں سب سے بڑے تھے، انہوں نے پورے خاندان کو ساتھ لیا اور ایک مقام تھا، ایک گھاٹی جو اس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں، وہاں لے کر کے اپنے خاندان کو مقیم ہو گئے. وہ محصور کر دیا گیا. سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں، حالانکہ ادب اس بات کی اجازت نہیں دیتا لیکن اس تک نہیں لاتا، لیکن بات سمجھ میں. محصور کیا گیا مطلب 3 سال تک نبی کے ساتھ نبی کے گھر والوں کو قید کر دیا. 3 سال، 1-2 سال نہیں، 3 سال تک وہ کھلے چھت کے نیچے تھے 3 سال تک. اب تھوڑی دیر حضور کی محنت کا احساس کر لو. ہم 3 دن کے کربلا پہ روتے ہیں، 3 دن کے کربلا پہ روتے ہیں، اور ہمیں رونا بھی چاہیے، ایمان کا حصہ ہے. ہماری آنکھ میں آنسو آتے ہیں، تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں. 3 دن کیا ظلم ہوا، لیکن وہ 3 دن اور یہ 3 سال. وہاں حسین ہے، یہاں حسین کی امی ہے. وہاں مولا حسین ہے، یہاں حسین پاک کی نانا ہے. وہاں سیدہ زینب ہے، یہاں سیدہ زینب کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. وہ 3 دن کا ظلم ہم سے برداشت نہیں ہوتا، بے شک نہیں ہونا چاہیے اور حق بھی ہے، ایمان کا تقاضا ہے. لیکن اس 3 دن پر تڑپنے والوں، دین بچانے کے لیے 3 دن کربلا میں گزرے، دین پھیلانے کے لیے 3 سال. شعب ابی طالب نامی گھاٹی کے اندر نبی کا خاندان رہا. کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں تھی. کھلے آسمان کے نیچے 3 سال میرے نبی نے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارا. نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کھانے پینے کے حالات یہ تھے کہ نبی کے گھر کے بچے جب روٹی اور کھانا نہ ملنے پہ روتے تھے، کفار خوشی سے تالیاں بجاتے، ہم کامیاب ہیں. تو نبی کے گھر والوں کو درخت کی پتیاں کھلائی جاتی. 3 سال تک اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے نبی کے گھر کے بچوں کو درخت کی پتیاں کھلائی گئی. نبی کے گھر والوں نے درخت کی پتیاں کھائی ہیں. کیسے لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. مسلمان ہو کر کے اسلام رہ کتنا کہ ہمارے اندر، جنہوں نے درخت کی پتیاں اپنے بچوں کو کھلائی ہو. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں چمڑا جلا کر کے، چمڑا جلایا جاتا تھا، چمڑا جلا کر کے اس کو پیسا جاتا تھا اور پانی میں گھول کر کے پیا جاتا تھا. نبی کے گھر کے لوگ اس منزل سے گزرے قرآن ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے، اسلام ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کو ہم کے ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے. اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر صرف 6-7 سال کی، اتنی چھوٹی سی عمر تھی ان کی، اور وہ شعب ابی طالب میں تھی. لیکن اس
6-7 سال کی عمر میں بھی اپنی بہنوں سے کہتی تھی جب بھوک لگے نا تو ابا سے مت کہا کرو کہ بھوک لگی، چپ رہا کر، اگر بھوک لگے تو مجھ سے کہا کرو کہ تمہیں بھوک لگی، ابا سے نہیں کہنا، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تمہیں بھوکا دیکھتے ہیں، پیاس لگے تو ان سے نہیں کہنا، مجھے کہنا۔ 6-7 سال کی عمر میں اپنے بابا کی ذمہ داری اپنے سر لیتی ہے، بہنوں کو تسلیاں دیتی ہے، جو حضور نے کہا نا ام ابیہا، کہ تو اپنے باپ کی ماں اسی لیے کہا کہ ایک ماں اپنے بچے سے جو پیار کرتی ہے اس پیار کا اظہار سیدہ فاطمہ اپنے بابا سے کرتی تھی چھوٹی سی عمر میں۔ یہ حالات سے گزرے نبی کے گھر والے، کیا اس دور میں بارش نہ ہوتی ہوگی؟ کیا اس دور میں دھوپ نہیں نکلتی ہوگی؟ کیا اس دور میں سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ یہ حضور کی محنتیں غلبے دین کے لیے۔ اب یہ قوم اتنی آسانی کے ساتھ اپنے دین سے دور ہو گئی ہے۔ نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے، نبی زندہ ہے، ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اب جب نبی نے اتنی محنت کر کے اللہ کا دین ہمارے گھر تک پہنچایا اور ہم اس دین سے دور ہو رہے ہیں تو اس وقت قبر انور میں حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اللہ کے حبیب کے قلب نازنین پہ کیا گزرتی ہوگی، کوئی احساس کر سکتا ہے؟ 1-2 دن نہیں، 3 سال تک، یہاں تک کہا گیا کہ کوئی نرم چیز ہمارے پیروں سے ٹکرا جاتی ہم اسی کو اٹھا کر کے اندھیرے میں چبا لیتے۔ حضور نے درخت کی پتیاں نہیں کھائی، میں حضور کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں، حضور کے گھر والوں کے متعلق لکڑیوں کی چھال چبائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں حضور کے گھر والوں کا یہ حال تھا، بلکہ وہ درخت کی پتیاں کھا کے ان کے ہونٹ اور ان کے جبڑے ایسے سخت ہو گئے تھے جیسے اونٹوں کے ہونٹ سخت ہوتے، یہ کیفیت تھی۔ 3 سال کس طرح گزرے یہ تو نبی کے گھر والے جانتے ہیں۔ پھر اس 3 سال کے بعد سیدہ خدیجہ اتنی کمزور ہو گئی تھی بغیر کھائے پیے کہ بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے کہ جس کی پوری عمر آرام میں گزری تھی، کیونکہ وہ ملکہ تجار تھی، بہت بڑی مالدار عورت تھی، خاتون تھی، پورے مکے میں جتنے سارے تاجروں کے پاس جتنی دولت تھی اس سے زیادہ دولت اکیلے سیدہ خدیجہ کے پاس تھی۔ لیکن جس نے آرام کی زندگی دیکھی ہو، راحت کی زندگی دیکھی ہو، 3 سال تک شب ابی طالب میں جب رہی بیمار رہنے لگی۔ حضور نے بہت کوشش کی، علاج و معالجے کا بڑا اہتمام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ 3 سال اتنے دکھ کے گزرے کہ وہ ان سے برداشت نہیں ہو سکا، اور بالآخر شب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا اور آپ چند دنوں کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کا بھی وصال ہوا اور اسی سال میں حضور کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو۔ اب یہ جو 2 ہستیاں تھی رکاوٹ، 2 شخصیات تھی رکاوٹ، ان دونوں کی روب کی وجہ سے ستاتے تو بہت تھے لیکن اتنا علل اعلان بہت کچھ نہیں کر پاتے تھے۔ جیسے حضور سجدہ کرتے تھے تو اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی، ابو جہل خود نہیں رکھتا تھا، کسی کو کہتا تھا ذرا تم رکھ دو، اونٹ کی اوجڑی حضور کی پیٹھ پہ۔ سجدے کی حالت میں تو کسی کو بھیجا جاتا تھا کہ جا کے رسی گلے میں ڈالو اور پھانسی دو۔ یہ صورت کس کے لیے؟ جس کو خدا جبریل کو، جس کی بارگاہ میں جبریل کو بھیج کر خدا 70,000 فرشتوں کے ساتھ یہ فرمائے کہ چلو اللہ تمہارا مشتاق ہے، اس نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اور دھکا دے کر کے گرانے کی کوشش کی جاتی، بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا بھی کہ حضور علیہ السلام زمین پہ آئے تو گھٹنوں میں چوٹ آ گئی۔ حضور کعبۃ اللہ کے قریب کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں، پیچھے سے ابو جہل آتا ہے، سر پکڑتا ہے اور سر پکڑ کر کے کعبے کی دیوار سے سر ٹکرانا شروع کرتا ہے۔ یہ دکھ تھے، یہ کیفیت تھی، یہ حالات، گالیاں دی جاتی تھی، گالیاں دی جاتی تھی، اس طرح کے حالات تھے۔ لیکن اب بھی یہ جو ظلم ہو رہا تھا بہت تھا، لیکن حضرت ابو طالب کی وجہ سے، جناب خدیجہ کی وجہ سے بہرحال اس پر کچھ نہ کچھ بند تھا۔ اور جناب خدیجہ کے پاس جب حضور آتے تھے تو بہت تسلی دیتی تھی، لیکن جب یہ دونوں دنیا سے تشریف لے گئے
تو رہی صحیح جو بند تھے، جو مروتیں تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. اب جو دبے چھپے تھے وہ کھل کے سامنے آ گئے. بہت ستایا. حضور علیہ السلام نے یہ طے فرما لیا کہ مکے والے میری بات نہیں سنتے، تو اب ہم جائیں گے مکہ چھوڑ کر طائف، اور وہاں اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے. کچھ دور کے فاصلے پر، چند کلومیٹر کے فاصلے پر، 60-70 کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر ہے طائف، بہت خوبصورت علاقہ ہے. حضور وہاں گئے، مکۃ المکرمہ سے نکلے دل برداشتہ ہو کر. اکیلے تھے، ساتھ میں اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کو لیا. 2 نفوس چلے. طائف پہنچے تو وہاں اور بدبختی دیکھی. ایک بدبخت کہتا ہے کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. حضور دوسرے کے گھر پہ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی ہیں، تو کہا اچھا معاذ اللہ، نبوت کے لیے تم ہی ملے تھے. اس طرح کے دکھ درد والی باتیں میں کیا نقل کروں، میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے. لیکن پھر کسی نے بات نہیں سنی، کسی نے بات نہیں کی، بات نہیں سنی. اس پہ ظلم یہ کیا کہ طائف کے لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا، اور وہ لڑکے حضور کے پیچھے لگ گئے، چلاتے تھے. حضور آگے چلتے تھے، وہ چلاتے تھے. وہ جو جملے کہتے تھے، بدبخت میرے اندر طاقت نہیں کہ میں وہ کہہ سکوں، پیچھے چلاتے تھے. پھر طائف والے 2 صف بنا کر کھڑے ہو گئے. طائف والے 2 صف بنا کر کے کھڑے ہو گئے اور ان کے ہاتھ میں پتھر تھے. حضور گزر رہے تھے صف کے بیچ سے. جب ہم تبلیغ کے لیے جاتے اور لوگ صف بنا کر کھڑے رہ کر کے پھول کی برسات کرتے، تو کبھی یہ منظر یاد آتا ہے تو احساس ہوتا ہے ہم دین کے لیے نکلے ان کے صدقے میں، اور ہم دین کی کیا تبلیغ کر سکتے ہیں؟ ہم تو نقل کر رہے ہیں. لوگ صفوں میں کھڑے رہ کر کے پھول برساتے. ایک دن وہ تھا، اللہ کا نبی لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر غلبہ دین کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر طائف جاتے ہیں. 2 طرف سے صف بنی ہوئی ہے اور حضور میں پتھر کی برسات ہو رہی. حضور میں پتھر برس رہے طائف کی وادیوں کے اندر. سوچے ذرا، جس کے سر پہ نبوت کا تاج ہو، ختم نبوت کا تاج ہو، جس کے سر پہ شفاعت کا تاج ہو، اور دونوں طرف سے انہیں پتھر برسائے جائیں، قطار لگا کر، صف لگا کر، کتنا خون نکلا ہوگا. سارے سیرت نگار اس پر متفق ہے. اس دن جتنا خون حضور کا نکلا تھا، اس سے پہلے یا اس کے بعد اتنا خون کبھی نہیں نکلا، حتیٰ کہ حضور کی نالین خون سے بھر گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی نالین خون سے بھر گئی. اتنا خون نکلا، حضور پہ گشی کی کیفیت آ گئی، جس کو آپ چکر کہتے ہیں نا، حضور پہ گشی کی کیفیت آ گئی. میرے آقا بیٹھ گئے، نالین خون سے بھر گئی، زخموں سے چور ہو گئے. حضور بیٹھ گئے. جب اللہ کے رسول بیٹھ گئے، اس پر کوئی دوسرا ہوتا تو شاید چھوڑ کے بھاگ جاتا. ان بدبختوں نے یہ کیا، جب حضور بیٹھ جاتے تھے زخموں سے نڈال ہو کر، تو ایک طرف سے حضور کا بازو پکڑا جاتا تھا، دوسری طرف سے، اور دونوں بازو پکڑ کے پھر کھڑا کیا جاتا. بظاہر چلتے نہیں تھے تو چلایا جاتا تھا، اور پیروں پہ پھر پتھر مارے جاتے، پنڈلیوں میں پتھر مارے جاتے تھے. یہ کیفیت تھی اللہ کے رسول علیہ السلام. ان حالات میں میرے نبی نے اللہ کا دین ہم تک پہنچائے. یہ کلمہ جو پڑھتے ہو نا آسانی سے، یہ محنت سے پہنچائے. جس نماز کو موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے ترک کر دیتی ہو، جس نماز کو یوٹیوب دیکھتے دیکھتے چھوڑ دیتے ہو، وہ نماز ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے اس منزل سے گزرے ہیں. جس ایمان کا سودا فلموں پر، گانوں پر، زنا کے مناظر پہ کیے جا رہے ہیں، اس ایمان کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے محنت کی گئی ہے. داستان طویل ہے، سیرت بیان کرتے کرتے زندگی ختم ہو، لیکن حضور کی زندگی کا وہ باب کبھی ختم نہیں ہو سکتا جو انہوں نے محنتیں کی ہے. لیکن آخری میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جب حضور علیہ السلام اس منزل سے گزر رہے تھے، ان حالات سے، اس وقت جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے کر آئے اور عرض کی اللہ آپ کو سلام کہتا. اور یہ کیفیت اللہ پہ چھپی ہوئی نہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کی مرضی کیا ہے؟
اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور پورے طائف کو پیس دیا جائے. حضور نے نظریں اٹھا کے جبریل کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے اللہ سے کہہ دے کہ اس نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میں امید کرتا ہوں یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو ہدایت عطا فرمائے. یعنی وہاں بھی پتھر مارنے والوں سے بھی دشمنی نہیں ہے، پتھر مارنے والوں کی نسلوں کے لیے بھی ایمان کی دعا ہے. اس شان سے حضور نے اپنی زندگی گزاری. یہ حضور کی مکی زندگی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے نبی سے سچا پیار کرو، جو پیغام حضور نے دیا اس پہ عمل کرو، اور کوشش کرو کہ کوئی عدد مقرر کر لو اپنی زندگی میں حضور پہ درود پڑھنے کے لیے، جو پوری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے. پیدا ہوئے تو یاد کیا، زندگی بھر یاد کیا، وقت وصال بھی یاد کیا، بعد وصال بھی یاد کیا، اور اب بھی قبر انور میں ہمیں یاد کرنے، دعا کرنے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، بہت بڑے صوفی بزرگ، کہ حضور کی یاد تمہیں یوں ہی نہیں آتی، جب وہ تمہیں یاد کرتے ہیں تب وہ تمہیں یاد آتے ہیں. حضور نے آج ہمیں یاد کیا، اس لیے وہ یاد آ گئے، ہم ان کا ذکر لے کر بیٹھے. تو کوشش کیا کرو کہ اپنے آقا پہ درود پڑھا، کم سے کم 500 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈالو. 1000 بار پڑھو تو اور اچھا ہے. آپ کہیں گے اتنا کیسے؟ میں بار بار کہتا ہوں، صرف 20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے 1000 بار درود پڑھنے میں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے مختصر درود ہے. اگر آپ اس کو 100 بار پڑھو گے تو 2 منٹ لگیں گے، 1000 بار پڑھو گے تو 20 منٹ لگیں گے. کیا اپنے نبی کے لیے 20 منٹ نہیں نکال سکتے؟ اور جو شخص میرے آقا پر روزانہ 1000 بار درود پڑھے گا، مرنے سے پہلے دنیا کے اندر ہی اللہ اس کو جنت میں اس کا محل دکھائے گا، اس کے بعد اس کو موت آئے گی. اس لیے کوشش کرو کہ اپنے آقا پہ درود پڑھو. درود پڑھو گے تو جلدی مدینہ منورہ کی حاضری ہوگی. درود شریف پڑھو گے تو ہو سکتا ہے اگر کرم ہو گیا تو حضور کا دیدار بھی نصیب ہوگا. حضور کو خواب میں دیکھو گے، اور کرم ہو گیا تو عالم بیداری میں بھی دیکھ سکتے ہو. تو آقا پہ درود پڑھنے کی عادت ڈالو. 20 منٹ کا ٹائم روز نکالو، کیونکہ جو دنیا میں جتنا کثرت سے درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن اتنا زیادہ حضور کے قریب رہے گا. درود پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، درود پڑھنے سے بلائیں دور ہوتی ہے، درود پڑھنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہے، درود پڑھنے سے کاموں کی رکاوٹیں دور ہوتی ہے، درود پڑھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، درود پڑھنے سے رسول اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. درود پڑھنے والے کی زبان میں اللہ تاثیر عطا کرتا ہے، درود پڑھنے والے کی دعا میں اللہ تاثیر عطا کرتا ہے. درود پڑھنے والا بندہ جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا پا جاتا ہے. بلکہ آپ سے کہوں، جو درود پڑھنے کا عادی ہو جائے، نہ اسے ڈاکٹر کی دوا کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی عامل کی دعا کی ضرورت ہے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. آپ پڑھ کر تو دیکھو، درود پڑھنے سے کڑوے کسیلے رس شہد کی مکھی کے پیٹ میں میٹھے ہو جاتے ہیں. شہد بنتا ہی درود کی برکت سے. ایک مرتبہ پوچھا میرے آقا علیہ السلام نے شہد کی مکھیوں سے کہ یہ تم شہد کیسے بناتے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، حدیث پاک ہے، ہم یہ پتیوں کے پھلوں کے پھولوں کے رس چوستے ہیں اور جا کر کے اس کو چھتے میں اگل دیتے ہیں. تو فرمایا کہ دوسروں کو بتانے کے لیے، ورنہ وہ تو جانتے تھے، ہمیں بتائیں کہ پھولوں کے پتیوں کے رس تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ کہا حضور وہ چوسنے سے لے کر چھتے تک پہنچنے تک ہم جاتے ہیں تو آپ پہ درود پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اس کی برکت سے مٹھاس پیدا ہوتی. اگر درود پڑھو گے تو بولی میں بھی مٹھاس پیدا ہو. کسی نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا تھا کہ آپ کے اشعار میں اتنی تاثیر کیوں ہے، اتنی چاشنی کیوں ہے نا؟ کتنا اثر ہے ڈاکٹر اقبال کی اشعار کے اندر. اقبال کبھی کہتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. کتنی چاشنی اشعار کے اندر. اقبال سے پوچھا تھا اتنی چاشنی میں، تو کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پہ درود پڑھا ہے.
سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی روزانہ 3000 بار درود پڑھتے. جس دن شادی ہوئی، بہت خوبصورت بات آ گئی، جس دن شادی ہوئی، شادی کی مصروفیتوں کے اندر اس رات درود پڑھنا بھول گئے. مہمان تھے، یہ تھے، وہ تھے، دلہن کی وداعی تھی، جو بھی سب معاملات تھے بھول گئے. صبح ہوئی تو سرکار نے ایک مرد کلندر کو بھیجا خواب دکھا کر، فرمایا کہ اب بختیار کاکی کو کہنا روزانہ 3000 کا تحفہ بھیجتے تھے، شادی کی رات بھیجنا بھول گئے. بہت روئے، بہت روئے، بہت بے چین ہوئے. پھر اس کے بعد کبھی زندگی میں درود پڑھنا نہیں چھوڑا. تو یہ بہترین تحفہ امتیوں کی طرف سے جو نبی کی بارگاہ میں ہے وہ تحفہ درود ہے. اپنے بچوں کو بھی درود کا عادی بناؤ، خود بھی درود پڑھو. میں سمجھتا ہوں کہ 1000 بار نہیں پڑھ سکتے تو 500 بار ضرور پڑھو، اور اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 313 مرتبہ درود ضرور پڑھ لیا کرو. 6-7 منٹ میں ہو جائے گا، لیکن روز درود پڑھنے کی عادت بنے، کیونکہ جو درود پڑھے گا اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے. جو درود پڑھے گا اس کا کفن بھی انشاءاللہ قبر میں میلا نہیں ہوگا. کثرت سے درود پڑھے. حضرت کافی مراد آبادی نے کہا تھا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. عادت بنائیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور کل انشاءاللہ شب میلاد ہے، کل شب میلاد ہے، اور شب میلاد 1000 شبہائے قدر سے افضل ہے. کل کی رات درود و سلام کی کثرت کریں، ذکر اذکار کریں، عبادت کریں، پوری رات جاگ کر گزاریں. ہر سال سنی دعوت اسلامی کا یہ معمول ہے کہ رات ٹھیک 12:12 سے محفل میلاد شروع ہوتی ہے، اور صبح صادق تک جو حضور کی ولادت کا وقت ہے تب تک وہ محفل جاری رہتی ہے. اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو اس محفل میں ضرور شرکت کریں، بڑی برکت ہے اس محفل کی. اور جب محفل کا اختتام ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام کے منہ مبارک شریف اور دیگر تبرکات کی زیارت کرائی جاتی ہے. امید کرتا ہوں کل کی محفل میں آپ ضرور شرکت فرمائیں گے اور اپنے سوئے مقدر کو جگائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ کرم کی نظر فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.